والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، چند لمحے آپ کے ساتھ رمضان کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں صحابہ کرام اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی دراز کرے تاکہ رمضان اس میں آ جائے۔ آج کل کا مسلمان تو انتظار کرتے ہیں کہ اس مہینے کا اختتام کب ہو، لیکن وہ جو جنت کے طالب تھے، جو جہنم سے ڈرتے تھے، جو رحمت اور مغفرت کے طلبگار تھے، جو جام کوثر کے طلبگار تھے، جو شفاعت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار تھے، وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ رمضان کب آئے تاکہ ہمارے لیے وہ دروازہ کھل جائے جو جنتوں کا دروازہ ہے، رحمتوں کا دروازہ ہے، برکتوں کا دروازہ ہے۔ تو ایسے میں آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب ہوا، لیکن بدقسمت بھی ہوں گے اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہماری مغفرت ہمارے لیے یقینی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس رمضان المبارک جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن باقی لمحات کو بہت احتیاط کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ، انتظام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر آپ ویسے سوچیں تو آپ کے اڑوس پڑوس میں اور آپ کے خاندان میں کتنے نام ہیں جو آپ کے علم میں ہیں لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے موبائل میں بہت سارے ایسے ٹیلی فون نمبر ہے جو کل میں ان سے بات کرتا تھا، السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا تھا، حل پرسی کرتا تھا، لیکن آج ان کے نمبر موجود ہے اور وہ نہیں ہے اس رمضان المبارک میں۔ تو کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے رمضان میں آپ کا موبائل نمبر کسی کے موبائل میں موجود ہو، آپ کا نام کسی کے حافظے میں موجود ہو لیکن آپ خود نہ ہو؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہی سوچ کر اسی زاویے کے ساتھ رمضان گزارے تو یقیناً آپ کے لیے انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کے خیالات میں انقلاب، آپ کے اخلاق میں انقلاب، آپ کے معمولات میں انقلاب، آپ کے رویے اور بیہیویئر میں انقلاب، اور آپ کی زندگی کے نظم و ضبط میں انقلاب۔ پھر انسانوں کے ساتھ آپ کے رویے میں جس طرح والدین کا احترام ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، مظلوموں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ سجدہ میرا آخری سجدہ، یہ نماز میری آخری نماز ہے، اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ شاید لوگ مطالبہ کرے کہ آپ نے بہت لمبا سجدہ رکھ دیا، لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں، زندگی کا آخری سجدہ ہے، جتنا ہی دراز ہو جائے۔ اس طرح اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے تو لوگ کیا کیا کہیں گے، لیکن آپ کا انداز ہی کچھ اور ہوگا کہ نہیں، میرے ساتھ گفتگو نہ کرے، میرا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ امتحان دے رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ 3 گھنٹے ہیں، اگر اس کو میں نے ادھر ادھر دیکھنے میں، اگر ہال میں لگی ہوئی بلب اور پن کے والا الماری یا ایگزامینیشن ہال کے سپرڈنٹ کی طرف دیکھنے میں گزارا تو میں تو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے ساتھ جو 15 دن باقی ہے، 14 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، یہ میرے ساتھ میرا قیمتی اثاثہ ہے جو برف کی طرف پگھل رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو یوز نہیں کیا تو جس طرح دھوپ میں برف پگھلتا ہے اسی طرح آپ کے یہ دن ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صدق دل سے توبہ کر لیں۔ ہم یہ کیسے مانتے ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم خطا کار نہیں ہیں؟ اگر لوگ نہیں جانتے تو لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں اپنے آپ کو، یا ہمارا خالق اور ہمارا رب جانتا ہے جو سمیع بصیر بھی ہے، جو لطیف خبیر بھی ہے۔ ہمارے اعمال جیسی بھی ہے،
اس سے لوگ اندازہ کرتے ہیں، لیکن نیتوں کا حال تو بالکل اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں آپ کی کیا ارادے تھے۔ یہ تو اللہ نے کبھی آپ کو ان ارادوں پر عمل کرنے کا موقع دیا، کبھی نہیں دیا۔ تو سچی دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور خاص کر جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ توبہ کردن در جوانی شیوہ پیغمبر است۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سب میں شامل ہو جائے، ان کی شفاعت کا حقدار بن جائے، تو آپ بھی صدق دل سے توبہ کر لیں، اور وہ بھی اس جوانی میں۔ لوگ بہت سوچتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا، ابھی تو بڑھاپا نہیں آیا ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ جو انسان بدی کرتا ہے، اس کی مثال بھی ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر پودے کو ابتدائی میں آپ نے اکاڑ نہیں پھینکا اور اس کے جڑیں مضبوط ہو گئے اور ایک تناور درخت بن گیا اور اس کے پتے اور اس کے کانٹے نمودار ہو گئے، تو آپ کے لیے پھر مشین کی ضرورت ہے، پھر آری کی ضرورت ہے، اور آپ چاہے بھی تو اس کو نہیں اکاڑ سکتے۔ اس لیے یہی وہ لمحہ ہے کہ آپ صدقے دل سے توبہ کر لیں۔ خصوصی طور پر ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میں تجویز کروں کہ ان 3 گناہوں سے تو بالکل اپنے اللہ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات جو جھوٹ ہے، جھوٹ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ بولنا۔ پھر دوسری بات مشکل کام ہے لیکن کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے قبول نہیں ہوگی، آپ حج پر جائیں گے قبولیت نہیں ہوگی، آپ تلاوت کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ حرام کھانا ہے۔ جس پیٹ میں حرام کا نوالا ہو، وہ لاکھ نماز پڑھے، وہ لاکھ حج پر جائیں، عمرے کرے، وہ گھر پر لے کے حاضا من فضل ربی، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو توبہ کا دوسرا کام وہ حرام سے توبہ ہے۔ یہ کیا مشکل کام ہے؟ آپ ایک سالن کے ساتھ کھائے نا جی، آپ کے دسترخوان پر 15 اقسام کی چیزیں نہ ہوں، اور یہ تو مجھے خود حکیموں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ایک ڈبے میں دال رکھے تو وہ مہینوں ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس دال میں ساگ ڈالے، اس کے ساتھ گوشت ڈالے، اس کے ساتھ مکھن ڈالے، اس کے ساتھ کچھ سموسے ڈالے، اس کے ساتھ کچھ جلیبیاں ڈالے، اور اس کے ڈھکنا اوپر بند کر لے، تو وہ 6 گھنٹوں کے بعد آپ اس کو کھولیں گے، اس سے بدبو ہوگی۔ اسی طرح آپ کا یہ پیٹ بھی بالکل ایک بند ڈبہ ہے، اس میں جتنا کم از کم چیزیں ڈالیں گے تو آپ کا پیٹ ٹھیک ہوگا۔ میں خیر حرام اور حلال کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا چاہیے، توبہ نہیں کرنا ہے تو اور کیا کرنا ہے، تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے حرام چھوڑنا ہے۔ تیسری بات جو میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ غیبت ہے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے سوائے گناہ بالعزت کی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات میں فرمایا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ یعنی غیبت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ زنا کی طرح، بلکہ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر کام اس کو کہا گیا۔ تو یہ 3 چیزوں سے اگر آپ توبہ کر لے، آپ نے غیبت چھوڑا، آپ نے جھوٹ چھوڑا، اور آپ نے حرام چھوڑا، میں اللہ رب العالمین پر یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ جنت کے مستحق بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور یہ جو دنیا ہے، دنیا اس میں بھی آپ کی زندگی یہ ایک مطمئن زندگی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بے آرام رہتے ہیں، بہت بڑے اچھے چارپائی پر وہ رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سونے کی کمی نہیں ہے، زیورات کی کمی نہیں ہے، باہر گیراج میں کہیں کہیں گاڑیاں موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، بینک اکاؤنٹ موجود ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ بنیادی سبب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو انسانی جسم ہے یہ 2 چیزوں کا ایک مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک ہے جسم۔ یہ جو ظاہری جسم ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اس لیے جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے آپ اس کو میں ڈالتے رہے، یہ خوش ہوتا ہے، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہے،
یہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ گندم کھاؤ، پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، یہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو روح ہے، روح وہ روح ہے آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے غذا جو ہے وہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود اور سلام ہے۔ تو جب ایک روح سمجھتی ہے کہ ان کا پیٹ اور ان کا جسم تو بڑھ گیا ہے، لیکن اس جسم کو جہنم سے بچانے کا یہ کوئی سامان نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ بے قرار رہتی ہے وہ روح، اور اس لیے بنگلے میں ہو، موٹر میں ہو، دوستوں کے درمیان ہو، تنہائی میں ہو، وہ پھر پریشان رہتی ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس توبے کا بہت بڑا فائدہ اس دنیا میں بھی ہے، جنت تو ہے ہی لیکن اس دنیا میں بھی ہے۔ تو ایک کام تو توبہ کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اس رمضان المبارک میں، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ کتنے دن گزر گئے لیکن اب بھی ہم نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، اور آج کل کرنے میں 10-12 دن تو گزر گئے لیکن قرآن تو سارا ویسے ہی موجود ہے اور ہمارے انتظار میں موجود ہے۔ تو تلاوت کرے۔ دیکھیے اس قرآن کی برکت میں آپ کو بتا دوں کہ اس قرآن کی برکت سے، چونکہ جبرائیل امین وہی فرشتہ ہے جو یہ وحی لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وحی کے برکت سے تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ اور یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ہمارے محبوب نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کا سردار ٹھہرا۔ اور یہ قرآن جس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور اس میں اپنے اوقات کو یا اپنے دن اور رات کو گپ شپ میں گزارنے کی بجائے، ٹی وی پروگراموں کو دیکھنے کے بجائے، ناول دیکھنے کے بجائے یا زیادہ سونے کی بجائے تلاوت میں گزارے۔ ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ عمومی طور پر لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور دن کا زیادہ وقت وہ سونے میں گزارتا ہے، اور پھر جب عصر کا وقت قریب آتا ہے تو وہ نہاتا ہے اور پھر افطاری کا انتظام کرتا ہے۔ یہ بالکل یہ 100% یہ کام روح کے یہ رمضان کی اس تربیت کے خلاف ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپ کو کچھ بھوک لگے، آپ کو کچھ پیاس لگے، آپ کے اخلاق میں، آپ کے جسم میں جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن آپ نے کس طرح سو کر اس سارے تربیت کے پلان کو ناکام بنایا، بنی اسرائیل کی طرح۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سونے میں گپ شپ کرنے کی بجائے آپ تلاوت کا انتظام کریں۔ دوسرا کام جو بہت ضروری ہے وہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا۔ ویسے تو آپ سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ٹریننگ اور تربیت کا بھی یہی مہینہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسے ہیں جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ ایک رمضان کا مہینہ، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پرانی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اور دوسری نماز کا مسئلہ ہے، ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کے لیے فرمایا، اللہ نے حکم دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی تجویز دی کہ آپ اللہ کے دربار میں جا کر دوبارہ یہ درخواست کر لے کہ میری امت کے لیے نمازوں کا جو مقدار ہے وہ کم کر لے۔ اور کئی بار وہ گئے اور بالآخر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے مزید اس میں کمی کا مطالبہ کر کے مجھے شرم آتی ہے، اور 5 نمازیں فرض کیے گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر نمازوں کی بات کی تو اس کی امت پر یہ فرض تھی۔ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اسلامی حکومت کا بھی بنیادی کام یہی ہے۔ 4 کام ہے اسلامی حکومت کا، سمجھ لیں 4 کام ہے۔ کون سا کام؟ سڑک،
گلی کوچا نہیں، 4 کام جو قرآن نے بتائے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جس کو ہم دنیا میں اختیار دے دے، حکومت دے دے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نظام صلات کا انتظام کرے گا، نظام زکوٰۃ کا انتظام کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی ٹی وی پہ یا اخبار میں سنا ہے کہ آج تو حکومت نے نظام صلات اور نظام زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے یہ پلاننگ کی؟ اسمبلی میں ان چیزوں پر بحث ہوئی، کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں یہی ایجنڈا تھا۔ حال یہ ہے کہ ہر اسلامی حکومت کو اللہ رب العالمین نے ایک ایجنڈا دیا۔ جب ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے برکت کیا، اور ہماری حکومت بھی برکت ہے، وسائل موجود ہے، معدنیات موجود ہے، پانی موجود ہے، مٹی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، ہمارے ملک میں بھوک ہے، ہمارے ملک میں افلاس ہے، ہمارے ملک میں لوگ فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، ہمارے ملک میں لوگ بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے۔ حال یہ ہے کہ کس چیز کی کمی، آپ مجھے بتائیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سہارا بنایا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر امریکہ کو قبلہ بنایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز با جماعت یہ 2 کام ہیں۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ عزم کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا مہینہ ہے۔ اس کا پورا کام یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ابلیس اور ابلیسی نظام کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں کچھ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑا کام تو رمضان میں بدر کا معرکہ ہوا تھا۔ ایک طرف 313 تھے اور دوسرے طرف ہزاروں تھے، ایک طرف کمزور تھے اور دوسرے طرف زمانے کے پہلوان تھے۔ تو کس طرح رمضان کے مہینے نے ان کو اتنا جذبہ دیا کہ وہ چھوٹا سا ایک گروپ بڑے گروپ پر غالب آیا۔ تو اب بدر اور احد اور حنین معرکے اگر نہیں ہیں لیکن اسی طرح باطل موجود ہے، تو باطل سے لڑنے کا اعلان کرے، سودی نظام کے خاتمے کا عزم کرے، ملک کے اندر ظلم اور جبر اور کرپشن کے اس نظام کو بدلنے کا عزم کر لے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا اس اسپرٹ کے ساتھ، جس جذبے اور اسپرٹ کے ساتھ یہ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا۔ اس میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی یتیم اور بیوہ موجود ہے، کوئی غریب موجود ہے، تو آپ کے دسترخوان پہ اتنی ساری چیزیں موجود ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ سموسہ کھاؤں یا جلیبی کھاؤں، دودھ پی لوں یا سیون اپ پی لوں، گوشت کھاؤں یا سبزی کھاؤں، اور دوسری طرف آپ کے پڑوس میں لوگ ترس رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی نانے شبینہ کا کوئی انتظام ہو۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے، ایک اچھے مومن اور مسلمان کی حیثیت سے، اور میرے ایک پیارے بھائی اور محترمہ بہن کی حیثیت سے، آپ کے اڑوس پڑوس اپنے خاندان میں، آپ کے بستی میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی کمزور آدمی ہو تو ان کے ضرورتوں کا خیال رکھے تاکہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔